بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات علیہ میں سے ایک صفت العلم، صفت العلم، اس سے متعلق آج کا یہ دوسرا درس ہے۔ پہلے درس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت علم کا تعارف کروایا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو وسیع علم ہے اس سے متعلق واقف کروایا گیا اور کتاب و سنت کی روشنی میں فہم سلف کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی توضیح کی گئی۔ اسی کا ایک دوسرا حصہ ہے جو آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم ہے، چونکہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو بھی معاملہ ہو اطمینان سے حل کرنے کی کوشش کرے، اطمینان سے سمجھے، یہ جاننے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ میں کچھ ترتیب آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے متعلق ایک مسلمان کو کس قدر طمانینت ہونی چاہیے۔ ایک پہلی چیز کہ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے نام شریعت نازل فرمائی۔ اس سلسلے میں پورے انسانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، بالخصوص جو مسلمان ہیں انہیں تو اس سے اچھی طرح واقفیت ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اللہ نے ہمارے نام نازل فرمائی تو یہ اللہ کے علم میں ہی یہ شریعت اتری ہے۔ اللہ کے علم میں ہر زمانے میں اللہ نے شریعتیں نازل کرتا رہا اور وہ اللہ کے علم میں تھیں وہ شریعتیں۔ حالات سے اللہ ہی واقف رہے گا، اللہ سے بڑھ کر کون واقف رہ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جب نبی بنائے گئے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور پوری دنیا کے لیے، صرف اس دور کی دنیا کے لیے نہیں، آج کے ترقی یافتہ دور کے لیے بھی، آنے والے دور کے لیے بھی یہی شریعت سب سے زیادہ سازگار۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ النساء میں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے اس شریعت کو جو آپ پر نازل کیا ہے اپنے علم سے، یعنی اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ نے جو حکم نازل کیا نا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ شریعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی اور اللہ کے علم سے، اللہ کے علم ہی کی روشنی میں یہ چیز نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کا علم ہے یہ۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ شریعت کی جو بھی باتیں ہیں اس کی ساری حکمتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے شریعت۔ شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے خارج ہے۔ جیسا ہوتا نا، کوئی شخص بڑا ہو، اس کے علم کے بغیر ہی کوئی چیز ہو جا رہی ہو، ایسا نہیں معاملہ۔ اللہ کے رسول جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم ہی میں یہ شریعت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ لگائیے کہ پوری اللہ کے رسول سے لے کر کے قیامت تک کے لیے بس وہی شریعت، اتنی سی کتاب، یہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ اللہ کے علم کا اندازہ لگائیے۔ انسان آج ایک نوٹس بورڈ میں کچھ لگاتا ہے، دوسرے دن ترمیم کرنی پڑتی ہے، اس میں کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے اور کچھ خارج کرنا پڑتا ہے، کچھ رد و بدل کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے لوگ آئیں تو پھر بولیں گے بھئی یہ تو پرانی چیز آج کے دور میں چلنے والی نہیں، دوسرے انداز میں لکھیے، دوسری باتیں آنی چاہیے، نہیں ہونے والی باتیں ہیں۔ تو پھر بالکل سارے انسانوں کو یہی معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں جو آیتیں پیش کی
اس دور کا مدینہ جو بالکل آج کی ترقی یافتہ دور کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جو باتیں آپ علیہ السلام نے صرف عقیدے کی نہیں، عقیدے کی، عبادات کی، معاملات کی، لین دین کی، پہننے اوڑھنے کے، کھانے پینے کے، سفر کے، معاملات کے، دیگر ممالک کی معاملات سے جو کچھ چیزیں انسانوں کے لیے ضروریات ہیں، بڑے بڑے مسائل ہوں، چھوٹا سا ایک جز ہو، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اس دور میں اس مدینے میں جو اللہ کے رسول نے باتیں کہی ہیں علیہ السلام، وہ پورے زمانے تک کے، قیامت تک کے لیے. عرب کی جو ثقافت ہے، جو تہذیب ہے، جو تمدن، جو کلچر ہے وہاں کا، امریکہ اور یورپ اور جو ہندوستان اور چین سے الگ ہے، افریقہ سے الگ ہے. لیکن آپ نے جو باتیں کہیں بالکل سب سے مناسب. کیوں؟ اس لیے کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، اللہ نے شریعت اپنے علم سے نازل کیا. اسے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ لگائیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ آگے آنے والے حالات الگ ہیں، یہ صرف مکے کے لیے، آگے دیگر لوگوں کے لیے ہم دوسرے احکام نازل کریں گے. کیسے تعجب خیز بات ہے کہ چھوٹی سی شریعت، چھوٹی سی علاقے میں وہ شریعت دے دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ پوری دنیا میں یہی پھیلاؤ اور قیامت تک کے لیے بھی یہی شریعت رہے گی. یہ عجیب بات ہے. یہ اس سے اندازہ لگائی کہ اللہ کے علم کی وسعت دیکھو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ہی یہ شریعت، علم ہی سے یہ شریعت نازل ہوئی. تو اس لیے ہم کو زیادہ اطمینان ہونا چاہیے. جیسے کچھ لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس دور میں نہیں چلتا. سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے. آپ کا علم ناقص ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اور آپ کو گویا کہ حقیقی معنی میں دنیا کا بھی علم نہیں ہے آپ کو، ورنہ دونوں میں آپ ٹکراؤ کبھی آپ کو نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے، اس کی وسعت کا، کہ یہ جو کائنات ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس زمین میں بسنے والے کروڑوں لوگ بیک وقت، ہمارے چاروں طرف پانی ہے، کیا کچھ نہیں ہے. پانی اپنی سمت میں ہے، پانی اپنے حساب سے، انسان اپنے حساب سے جی رہے. کیسے کیسے زہریلے کیڑے ہیں، اللہ اکبر، اپنی جگہ پر ہیں. چیڑ پھاڑ کر کے کھانے والے جانور اپنی جگہ پر ہیں. کیا نظام ہے، اللہ اکبر. اس نظام میں ذرا سی بھی بد نظمی ہو جائے اور یہ زہریلے کیڑے انسانوں کی جگہ میں آ جائیں، پانی انسان کی آبادی میں آ جائے، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر. یہ جو خوفناک جو جانور ہیں انسانوں کی آبادی میں آ جائیں، کیا ہوگا حال؟ بولو کیا ہوگا حال؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے نظام سے رکھا ہے. اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا، اللہ اکبر، ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الانعام کی، سورۃ الانعام کی آیت ہے. اللہ نے کہا فالق الاسباح، فالق الاسباح، قل اعوذ برب الفلق، یعنی اسی معنی میں فالق الاسباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ جو چاند اور سورج سے جو تاریخ جو متعین کی جاتی ہے نا، جو قمری تاریخ ہے، فطری طور پر وہی تاریخ ہے. سورج کے مطالعے ہوتے ہیں، سورج ہر دن ایک ہی جگہ سے طلوع نہیں ہوتا ہے، ایک دن یہاں سے، ایک دن یہاں سے. رب المشارق والمغارب. چاند پہلے دن کا الگ، دوسرے دن کا الگ، تیسرے دن کی اس کی جو ہے اس کی شکل بڑی ہوتی جاتی رہتی ہے، پھر جو ہے 26-27 کے بعد پھر چھوٹا ہوتے جاتے رہتا ہے. یہ جو منازل ہیں، اور پھر چاند کی جو منازل ہیں، یہاں سے وہاں، پھر وہاں سے وہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسبانہ، گنتی کے لیے اللہ نے رکھے ہیں. یہ ان کا ایک اندازہ ہے، ان کی ایک حیثیت ہے. اس سے بے شمار زندگی کے امور وابستہ ہیں. یہ نظام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک تقدیر، یہ اندازہ، یہ معیار جو مقرر کیا گیا ہے کس کی طرف سے؟ العزیز، غالب. یعنی اتنا بڑا سورج ہے، اس پر کون غالب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ. چاند اس کی اپنی ایک طاقت ہے، غالب کون ہے اس پر؟ اللہ رب العالمین. زمین اپنے حساب سے جو گردش کر رہی ہے، کس کا کنٹرول ہے اس پہ؟ العزیز. اور پھر سب اپنے اپنے رفتار پر اپنے اپنے حساب سے ہیں کہ کس کی طرف سے اندازہ ہے؟ کہا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پل پل کا علم،
کون سا سیارہ کس سمت میں ہے، کتنی رفتار میں ہے. عجیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہیں. ایک جگہ پر کہا سورہ یاسین میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج کی اپنی ایک رفتار، سورج کا اپنا ایک مقام مطلب مقام و مرتبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے رہنے کی جگہ. کہا کہ اس میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. حالات دیکھو نا، نعوذ باللہ من ذالک. ابھی ہم لوگ جو چرچے کر رہے تھے اسرائیل سے متعلق، جو آگ ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کے علم میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جو لوح محفوظ میں سب سے اللہ کے علم ہے، وہ آج طے ہونا تھا، آج ہوا وہ. اب یہ جو آگ ہے، یعنی ذرا سی بدنظمی کی وجہ سے کہاں سے کا انسان جی نہیں سکتا. یہ چاند اور سورج اور یہ سیارے، یہ ستارے، یہ زمین، ان کی رفتار میں کچھ دھیما پن آ جائے، کچھ رفتار میں تیزی آ جائے، کچھ اوچ نیچ ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک نظام کے تحت رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا اندازہ لگائیے آپ. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے، کہ معروف آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب فرمایا سورۃ البقرہ میں، جب انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. کہ اے اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون کریں گے، سفاک قوم، اور پھر فساد مچانے والی قوم. فرشتوں کا ایک علم تھا کہ انسان سے پہلے وہاں پر جن آباد تھے، انہوں نے ایسے ہی کچھ کر کے رکھا تھا، اللہ نے ان کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کروایا. انسان کو جب بسانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. اصل معاملہ یہ تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اے اللہ ہمارا جو علم ہے ان کے تعلق سے یہی ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ لوگ فساد ہی کر سکتے ہیں، خون ہی بہا سکتے ہیں. اللہ نے فوراً کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسان آ چکے ہیں. اب آنے والے کتنے لوگ ہیں اللہ کو معلوم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنے سارے لوگوں کو جو میں پیدا کر رہا ہوں ایسی بے معنی نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون. تم صرف ایک ہی بات جانتے ہو کہ وہ فساد کر سکتے ہیں، وہ خون بہا سکتے ہیں. انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی بات ہے. اب دیکھو آگے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہر چیز کو، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس دیوار کو دیوار کی ہی کیوں نام پڑا، اس کو آسمان کو آسمانی کیوں بولتے ہیں، ہر چیز کا نام، ہر چیز کا نام. اس کو انگلی کیوں بولتے ہیں، اس کو ہاتھ کیوں بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو بال کیوں بولتے ہیں، ہر چیز کا نام. کسی کو بھی آپ کے بے نام تو کوئی چیز نہیں ہے نا، کچھ تو نام دینا پڑے گا آپ کو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پورے نام سکھائے گئے ان کو. پھر ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر انہی فرشتوں پر ان کو پیش کیا گیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء. انبیاء فرشتوں کے پاس بھیجا گیا ان کو، اور آدم علیہ السلام نے کہا انبئونی باسماء هؤلاء. ان سب کے مجھے ذرا نام بتلاؤ، اس کو کیا بولتے ہیں، یہ سیاہی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں. انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم نے کہا نا یہ ایسے اور ایسے ایسے ہیں، ان کو کیا علم ہے، علم تو جو ہے ہم کو ہے، اور تم نے تمہارے علم کے اعتبار سے بات کی. ٹھیک ہے، ذرا تم تو نام بتلا کے دکھا دو. اللہ اکبر. فوراً انہوں نے قالوا سبحانک لا علم لنا. ہے تو کتنا ہے، صرف الا ما علمتنا، جتنا تو نے سکھایا اتنا ہی. کیوں؟ فوراً دیکھو انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ حقیقت میں تجھے ہی علم ہے، حکیم. تیرا ہر عمل جو ہے حکمت سے پر ہے. تو نے پیدا کیا ہے تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی. اللہ اکبر. اور علیم ہے، تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم کو یہ احاطہ نہیں ہے. وہ اتنے کروڑوں کی تعداد میں تو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، تو ہی باخبر ہے اس سے، اور تجھے ہی علم ہے اس کا، ہم کو کیا علم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کتنے عاجز ہو گئے دیکھو. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا قال یا آدم
انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تم ان کو نام بتلاؤ، انبئہم باسمائہم۔ جب وہ سارے نام بتلا دیے تو اللہ نے کہا فرشتوں سے، قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم لوگ سے کہا نہیں تھا پہلے ہی، انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی غیب ہے میں جانتا ہوں، اس کو میں بتلایا نہیں تھا تم کو؟ تو میں ان کو پیدا کر رہا ہوں تو میں جانتا ہوں، میں تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی وسعت دیکھیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے یہ حقیقی علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تو ہے ہی، اللہ نے انسانوں کو بھی علم عطا کیا، لیکن انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم۔ اس پر کوئی دلیل دے سکتے ہیں آپ لوگ قرآن مجید سے؟ قرآن مجید سے کوئی دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں بیان فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بس کچھ علم دیا گیا، تھوڑا سا علم۔ کتنا علم دیا گیا؟ بس تمہیں ایک برائے نام کچھ علم دیا گیا تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے نا، معروف صحیح بخاری کا، سورۃ الکہف میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، نبوت ایک علم کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں یہ جو الفاظ ہیں نا کچھ معنی رکھتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور آپ سفر کے لیے نکلے وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے، وہاں گئے۔ وہاں جانے کے بعد خضر علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک زائد علم عطا کیا تھا، ایک زائد علم، ایک چھوٹے بچے کو آپ نے مار دیا تھا نا، تعجب ہوتا ہے ایک چھوٹے بچے کو، آپ کو غیب کا علم تھا نہیں، اللہ نے آپ کو پہلے آپ کو وحی کی تھی اس بچے کو مارنے کے لیے، اس کی وجہ بھی بتلائی تھی کیوں کر کے، وہ بھی بتلایا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اب دیکھو ایک دیوار گر رہی تھی، دیوار کے نیچے خزانہ ہے، وہ اجنبی تھے اس علاقے میں، لیکن آپ کو وحی کی گئی ہے، آپ کو بتلایا گیا، ایک زائد علم تھا آپ کے پاس۔ لیکن نبوت جیسے عظیم علم کے نام ہونے کے باوجود بندوں کے پاس کتنا علم ہے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک پرندہ جو ہے سمندر میں، سمندر آپ لوگ دیکھے ہی ہوں گے، میں اس حساب سے نہیں بول رہا ہوں، سمندر کے پاس کوئی جائے اور ایک پرندہ سمندر سے پانی پی، کتنا پیے گا؟ کتنا پیے گا؟ جانتے ہیں ہم لوگ، اللہ اکبر۔ تمثیل دیکھنا نا، کیسے موقع کو لے کر کے انہوں نے سمجھایا، دیکھو خضر علیہ السلام نے کہ ان دونوں کے سامنے ایک پرندہ آیا اور آ کر کے ایک چھوٹی سی چڑیا نے آ کر کے جو ہے ایک قطرہ پانی پی اس نے، تو خضر علیہ السلام نے کہا ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ الا کنقرۃ ھذا العصفور فی البحر، یعنی اتنا ٹھاٹے مارتا سمندر ہو، اس میں اس نے جو اس پرندے نے جو پانی پیا نا وہ ہے ہمارا علم، بلکہ شاید وہ بھی نہیں ہمارا علم۔ یہ انبیاء کی بات ہے، انبیاء کی، موسیٰ کی علیہ السلام، خضر علیہ السلام کی بات، کہا کہ یہ ہماری صورتحال ہے۔ پھر اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اندازہ لگائیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ حقیقی علم ہے، اسی لیے بندوں کو کسی طور پر علم پر اترانا نہیں چاہیے۔ اب دیکھو پوری کائنات اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور ہماری حیثیت دیکھو پوری کائنات میں کتنی ہے، ہماری کروڑوں مخلوق ہیں اللہ کی، ہم بھی اس میں سے ایک ہیں، اور ہمارے معاملات اکیلے کے ہیں کیا؟ نہیں، کسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں آپ سے معاملہ کروں تو کیسے کروں؟ آپ میرے سے معاملہ کریں تو کیسے کریں؟ میری زندگی مستقبل کا مجھے علم ہی نہیں ہے، میں آپ سے کچھ معاملہ کر لوں، کل آپ کا انتقال ہو جائے یا کل میرا انتقال ہو جائے، جس بیس پہ ہم معاملہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ چیز ختم ہو جائے، فوت ہو جائے، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کتنا عاجز ہے انسان، بڑے بڑے پلان کرتا ہے کل جانے سے پہلے اس کی موت ہو جائے، کیا اب بھی کچھ بھی ہو سکتا نا۔ ابھی دیکھو مدھیہ پردیش میں کل ٹرین جا رہی تھی، حادثے کی شکار ہو گئی،
کئی بچے ماں باپ کے ساتھ تھے, بیدار ہو کے اٹھ کے دیکھے تو یتیم بن کے تھے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کس کے کیا ارمان تھے نہیں معلوم, دیکھو جانے سے پہلی موت. اسی لیے انسان کا علم اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہے, اسی لیے ہمیں دعائے استخارہ سکھائی گئی. کیا سکھائی گئی؟ دعائے استخارہ میں کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح دعائے استخارہ سکھاتے تھے, اور ہر معاملے میں. اس لیے کہ انسان کا علم اتنا کچا ہے, وہ کچھ بھی معاملہ خود سے طے کرنے کا تو ہار جائے گا, وہ نقصان ہوگا اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائے استخارہ سکھاتے تھے, کیا تھے الفاظ اس میں؟ اللہم انی استخیرک بعلمک, اللہم انی استخیرک بعلمک, یعنی اے اللہ میں تیرے علم کی مدد سے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں, کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. کیوں دعا استخارہ سکھائی گئی؟ اس کے بعد دیکھو آپ, اللہم ان کنت تعلم, اے اللہ تو, اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ, وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہم یہ دعا کیوں سکھلائی گئی؟ انسان میرا ذات کا نہیں, میرے معاملے دوسرے سے ہو رہے ہیں, مجھے علم ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ کروں گا تو کیا ہوگا, وہاں جاؤں گا تو کیا ہوگا, اس سے رشتہ کروں گا تو کیا ہوگا, اس سے تجارت کروں گا تو کیا ہوگا, اس کو قرض دوں گا تو کیا ہوگا, اس سے لوں گا تو کیا ہوگا, میرے سارے معاملات. یہ دعا سے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک, اے اللہ تیرے علم کی روشنی میں, تو ساری چیزوں کا علم ہے تجھے, میرے بارے میں بھی, اس کے بارے میں بھی, اس قضیے کے بارے میں بھی, آگے بھی پیچھے بھی, سب کچھ. اے اللہ اگر اس میں خیر ہے, میری دین, میرے معاش, میری عاقبت, میری ذات سب نے بہتر ہے, تو پھر میرے ساتھ معاملہ خیر کا فرما, پھر اس تک پہنچنے میں میرے لیے آسانی پر فرما, اس میں میرے معاملات کو حل کر دے, اور اس میں مجھے خوب برکت بھی دے. اگر تو جانتا ہے کہ ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری, تو پھر فاصرفنی عنہ واصرفہ عنی, اس معاملے کو مجھ سے پھیر دے. کچھ ایسے حادثات لے کر, کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ مجھ سے الگ ہو جائے, وہ معاملہ مجھ سے نہ جڑے اور میں اسے جا کے نہ جوڑوں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اور پھر اتنا بھی نہیں, وقدر لی الخیر, پھر جو خیر ہے اس کی طرف مجھے جوڑ دے, اور اس میں جو خیر ہوگا بھلے ہی مجھے ذاتی طور پر جلدی سے اس سے مجھے دلچسپی نہیں ہو رہی, ثم ارضینی بھی, مجھے راضی بھی کرا دے اس سے. تو یہ بندہ کتنا عاجز ہے چھوٹا معاملہ کرنے کے لیے. دیکھو بے قرار نہیں کر سکتا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی ضرورت ہے اس کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم انسان کو ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہے. اب دیکھو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھو آپ, چھوٹے بچے تھے, بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے, وہاں سے وہ کنویں میں گئے, کنویں سے نکالے گئے, چھوٹی سی پونجی میں بیچ دیے گئے تو بھلے ہی ایک بادشاہ کے گھر گئے لیکن ایک غلام کی حیثیت. وہاں جو ہے اپنے کسی طور پر بھی کنٹرول نہیں آپ کو. وہاں ایک حادثہ ہوا, وہاں سے آپ جیل گئے, پھر جیل سے باہر نکلے, پھر کیا کچھ ہوا. اتنے سارے حادثات کے ساتھ ماں باپ دور, بھائی دور, بچوں ان کے ساتھ حادثات, ان کے ساتھ حادثات, سب چیزیں آ گئی. ایک نبی کا دل دیکھو کتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ کے والدین آپ سے ملے,
آپ کے پورے بھائی آپ سے ملے, سب آپ کے ساتھ جمع ہو گئے, تو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے دیکھو, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, ان کے سارے لوگوں نے سجدے میں پڑ گئے ان کے سامنے. یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی هذا تأویل رؤیایا من قبل, یہ بہت پہلے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا نا میں, یہ اس کی تعبیر ہے. کہا یہ اس کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اسے سچ کر کے دکھایا. اب دیکھو اللہ اکبر, وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا بہترین معاملہ کیا. انبیاء علیہ السلام کی زبان ہماری زندگی میں آنا چاہیے. وہ ہمارے ساتھ کوئی آفت آ گئی, دیکھو اللہ کی طرف سے میرے ساتھ آفت ہے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. دیکھو اللہ نے اس آفت سے مجھے چھٹکارا دلایا, وہ بولنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. دل جلے لوگ کیا کرتے, میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ ایسا ہوا, میرا وہ ہوا, میرا وہ ہوا, میرا وہ ہونا. یہ کیوں نہیں کہتے میرے ساتھ یہ ہوا تھا, دیکھو اللہ نے ایسا کیا, میرے ساتھ یہ ہوا تھا, اللہ نے ایسا کیا, یہ ہوا تھا, اللہ کی ایسی رحمت آئی, ایسا ہوا تھا, اللہ کی ایسی رحمت آئی, یہ آفت تھی, اللہ کی ایسی رحمت آئی, وہاں پھنس گیا تھا, اللہ نے ایسے بچایا. یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ نبوی منہج. دیکھو جیل جانے کے بارے میں کیسا کہہ رہے ہیں, دیکھو سبحان اللہ, وقد احسن بی, اللہ نے میرے ساتھ بڑا بہترین سلوک کیا. کیا؟ اذ اخرجنی من السجن, کہ اس نے جیل سے مجھے نکالا, جیل سے مجھے نکالا. وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شیطان نے میرے اور تمہارے درمیان جو ایک طرح سے نزغ لے کر آ گیا تھا, ایک طرح کا حاسدانہ مزاج پیدا کرا دیا تھا, تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا, اور تم جو وہاں پر تھے نا بہت دور میرے سے, کسی عجیب مقام میں, قریوں میں, وہاں سے لا کر یہاں لے کر آیا, قریب کر دیا ہم کو. میرے باپ کی اتنی دن جدائی, ایک درد بھری اسٹوری سنانے کے نہیں بیٹھے, وہ اس کو ایک نعمت میں پیش کیے. سبحان اللہ. اب آخر میں دیکھو پورا خلاصہ کہا کہ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم, انہ هو العلیم الحکیم. میرے رب کا اتنا جو معاملہ ہوا نا ہماری زندگی میں ہمارے گھرانے کے ساتھ, انہ هو العلیم الحکیم, ایک لفظ میں تعارف اللہ کا. یہ جو کچھ بھی ہوا نا, میں قید خانے میں تھا تو اللہ کے علم میں تھا, مجھے کنویں میں ڈالا گیا نا اللہ کے علم میں تھا, یہ سب جو کچھ بھی ہوا سب اللہ کے علم میں ہے, اور ہر چیز اللہ الحکیم ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایک لفظ میں اللہ کا تعارف, یہ بہت بڑی بات ہے یہ حقیقت میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے دائرے سے ہم کبھی نہیں نکل سکتے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چونکہ ہم علم میں ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خاص جو ہے یعنی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ابھی ہم ہندوستان کے پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے کیسے ہو جا رہے ہیں, اللہ کے علم میں ہے. وہ کون کہاں جا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کیا حالات ہو رہے ہیں, اللہ کے علم میں نہیں ہے. یعنی ہم جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے علم میں ہے. اب آگے کی کیا صورت حال ہونے والی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے. یہ کب تک چلے گی اللہ کے علم میں ہے, سب اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ, کوئی چیز اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کو جانے کہ میں اللہ کے علم سے خارج نہیں ہو سکتا. موضوع کافی بڑا ہے اور اس طرح کے نکالتے جائیں آئے تو کافی نکلتے جائیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے صفات کو پڑھنے اور اس کا اثر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت کا جو علم دیا ہے اسے لوگوں میں عام کرنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت علم اور دیگر صفات کو سمجھانے اور اہل و سنہ کے طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اس نام کو, اس صفت کو پڑھنے کا جو تقاضا ہے اور جو اثر ہونا چاہیے ہماری زندگی اور ہماری طبیعت میں, اللہ تعالیٰ وہ قوت ہمیں عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.